الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم وقال اللہ تعالیٰ فی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان والو تم یہود اور نصارہ سے دوستی مت کرو۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور دوستو، جو آدمی یہود اور نصارہ سے دوستی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کے جیسے مت ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی امت اسلامیہ کو چھوڑ کر دوسری امت کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے طور طریقے کو چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو غیروں کے طریقے کو اختیار کرے بیٹھے ہیں۔ ان پر غیر قوموں نے نہ کوئی زور زبردستی کی ہے، نہ لالچ دیا ہے، نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہے، لیکن خود ہی انہوں نے اختیار کر لیا ہے اور بڑے خوشی کے ساتھ غیر قوموں کے طریقے کو مسلمان اپنا رہا ہے۔ یعنی ڈھول دھماکہ، گانا بجانا، اسی طریقے سے چال چلن، اسی طریقے سے شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں آدمی غیروں کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے اور خوشی کے ساتھ اختیار کر رہا ہے۔ اور دوستو، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے آدمی خود بخود خوشی خوشی جہنم میں جانے کو تیار ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم خوشی خوشی جہنم میں چلے جائیں۔ اور دوستو، ہم لوگ غیروں کے طریقے کو دھیرے دھیرے کر لے رہے ہیں اور بہت سارے طریقے ہم نے غیروں کے اپنا لیے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر قوموں نے ہمارا ایک بھی طریقہ اختیار نہیں کرا، نہ قبول کرا ہے۔ وہ ہمارا کوئی سا بھی طریقہ اختیار کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے دین پر یعنی دھرم پر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان ایسی قوم ہے کہ دھیرے دھیرے ان کے طریقے کو اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ کسی نائی کی دکان میں جائیں گے تو آپ کو سارے بال کٹانے کے طریقے دکھائی دیں گے کہ اس طریقے سے کٹاؤ، اس طریقے سے کٹاؤ، اس طریقے سے کٹاؤ، لیکن ایک بھی فوٹو ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ ہو کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقے کی کٹنگ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دکان میں جاؤ گے تو آدمی لڑکیوں کے کپڑے جو آدمی پوچھے گا تو زیادہ تر کپڑے لڑکی کے کٹ والے ہیں، آستین غائب، آدھی آستین، پینٹ شرٹ، یعنی مردوں والے کپڑے۔ لوگوں نے لڑکیوں کو کٹ والے کپڑے پہناتے اب لڑکی ماں باپ سے کٹ گئی ہیں۔ یعنی لڑکیوں کو بالکل لڑکے والے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، جب موقع آتا ہے مسلمانوں کے اندر، جب کوئی موقع آتا ہے تب وہ اس بات کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو، اگرچہ سارے لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کی قوم کے اندر ایسے چھپے ہوئے لوگ ہیں کہ جو کہ ہندو ہیں، یعنی ہندو طور طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ جب شادی بیاہ آتی ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو فوراً ظاہر کر کے دکھاتے ہیں
کہ جی ہمیں آپ مسلمان سمجھ رہے تھے، ہم تو غیروں کے کافروں کے طور طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں، بس ہم مسلمانوں میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ عیسائی مسلمانوں میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی جیسے ہی نیا سال عیسائیوں کا آئے گا یہ چھپے ہوئے تھے، اب باہر نکلیں گے کہ دیکھو جی تم ہمیں مسلمان سمجھ رہے تھے، اب جب نیا سال آیا ہے، جب ہم باہر نکل کے اب تمہیں بتائیں گے کہ ہم تو عیسائیت کو چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو دوستو جو آدمی اس طریقے سے، اتنے پکے طریقے سے، اتنے اہتمام کے ساتھ غیروں کے طریقے کو اختیار کرے گا اور ان کی مشابہت اختیار کرے گا اور بغیر لالچ کے کرے گا، خوشی خوشی کرے گا، تو دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یعنی بس اس کا نام ہی مسلمان ہو، اندر سے کھرچ کر دیکھا جائے تو ایمان اسلام اس کے اندر سے نہ نکلے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر ایمان اسلام ہوگا تو آپ غیروں کے طریقے سے بالکل نفرت کرنے والے ہوں گے۔ کیسا ہی موقع آ جائے گا، آپ کسی بھی موقع پر اسلام کے طریقے کو چھوڑو گے نہیں۔ اور دوستو آپ یہ سمجھ لیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں میں اور مسلمان میں اللہ تبارک و تعالی نے امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے مسلمانوں کو الگ طور طریقہ دیا ہے۔ اگر ہم تاکہ ہماری اور ان کی پہچان ہوتی رہے، اگر ہم اسی پہچان کو ختم کر دیں گے تو کتنی افسوس کی بات ہوگی دوستو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کے طریقے کو چھوڑیں تاکہ ہماری پہچان اسلام سے ہو، غیروں کے طریقے پر نہ ہو۔ غیروں کا طریقہ ہمیں دھیرے دھیرے وہ اپنے دین کی طرف ہمیں کھینچ رہے ہیں اور ہم کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم طریقے کو اختیار کریں گے، پھر اس طریقے کی دل کے اندر ہمارے محبت پیدا ہوگی، پھر اس طریقے کے چلنے والوں کی دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگ اسلام کو، ایمان کو ہی چھوڑ بیٹھیں گے، اور بہت سارے لوگوں نے چھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ دیا ہے، نبی اور اعلیٰ نبی دیا ہے، نبی کا طریقہ اور اعلیٰ طریقہ دیا ہے۔ تو دوستو جب تک ہم اس طریقے کو اختیار کرتے رہیں گے ہم عزت اور وقار سے زندگی گزاریں گے، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جی کہتے ہیں ماڈرن لوگ ہیں، ہم تو ماڈرن کی وجہ سے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اس وجہ سے دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ دیکھ لیں کہ کتنے ماڈرن لوگوں کی لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا ہے، انہی کی ماڈرن زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آزاد خیال رکھتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی تھوڑی بات ان کی کر لی، کبھی ان کی کر لی، کبھی اپنی کر لی، کبھی غیروں کی کر لی، کبھی اپنے کام کر لیے، کبھی غیروں کے کام کر لیے، ہم تو آزاد لوگ ہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے آزادی اسلام کے اندر دی ہے، لیکن یہ آزادی نہیں دی کہ آپ اسلام کے دائرے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے کو اختیار کریں۔ جو یہ آدمی اس کو آزادی سمجھتا ہے کہ بھی کسی کے طریقے کو بھی اختیار کر لے تو یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ غیروں کا اور کفر کا طریقہ ہے۔ جتنی ہمیں اسلام سے اور اسلام کے طریقے سے محبت کرنی چاہیے اور دل کے اندر محبت ہونی چاہیے، اتنی ہی زیادہ غیروں کے طریقے سے ہمارے دل کے اندر غیروں کے طریقے کی مخالفت اور دشمنی ہونی چاہیے۔ اتنی ہی زیادہ ہم ان کے غیروں کے طریقے کو غلط سمجھیں، اتنی ہی زیادہ ہمارے دل کے اندر غیروں کے طریقے کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ورنہ دھیرے دھیرے اسلام کی عظمت، محبت، وقار ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، اور ہمارے آنے والی نسلیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا نام تو اسلام والا رکھیں اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ان کا کوئی اور نام پکارا جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمیں
دنیا کے اندر اس لیے مارا جائے، کاٹا جائے کہ یہ مسلمان ہیں، اور قیامت میں جہنم اس لیے ملے کہ یہ مسلمان تھا ہی نہیں، تو دوستو دونوں ہی جگہ نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تاکہ دنیا و آخرت ہماری کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔